قرآن کا جو یہ دعویٰ ہے کہ اس جیسی کوئی بھی جو صورت وہ نہیں لکھی جا سکتی، اس جیسی کوئی ایک آیت نہیں لکھی جا سکتی، اس دعوے کو جھٹلایا ہے آمنہ الشرقی نے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن کے اس دعوے کے مقابلے میں کہ اگر تم سچے ہو تو قرآن کی مثل، اس کی کسی ایک صورت کی مثل ہی کوئی لے کے آ جاؤ کلام، تو اس دعوے کو قبول کر کے ٹیونیزیا کی ایک خاتون ہے آمنہ الشارقی، وہ 5 سینٹنسز کے اوپر ایک اپنی صورت لے کے آئی ہے اور اس کا نام اس نے رکھا ہے سورہ کرونا۔ یہ صورت لانے کے بعد اس کو 6 مہینے کی قید کی سزا بھی ہو گئی اور اس کو کافی جرمانہ بھی ہوا ہے۔ اس کے بعد مدعی سست گواہ چست، یہ جو ہے اویس اقبال ایتھیسٹ جو USA میں بیسڈ ہے، وہ اس صورت کو لے کے ہر جگہ اچھل کود مچا رہا ہے کہ دیکھو جی قرآن کے مقابلے میں صورت آ گئی، قرآن کے مقابلے میں سورہ آ گئی۔ تو ہمارے ایک مولانا صاحب نے اویس اقبال ایتھیسٹ ملحد سے ڈیبیٹ کی اور اس سے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ تو پہلا سوال جو مولانا صاحب نے کیا وہ یہ کہ اس نام پہ اعتراض کیا کہ سورہ کرونا، کرونا کا مطلب ہے کرونا وائرس، سورہ کرونا، سورہ کا مطلب ہوتا ہے حصہ، باقی حصہ۔ قرآن کے 114 صورتیں ہیں، 114 حصے ہیں۔ تو اس نے مولانا صاحب نے اعتراض کیا کہ اچھا اس کا نام ہے اگر سورہ کرونا یعنی کہ حصہ، ایک حصہ کسی کتاب کا، تو وہ کون سی کتاب ہے جس کا یہ حصہ ہے؟ تو آگے سے اویس اقبال نے کہا کہ یہ تو کسی بھی کتاب کا حصہ نہیں، یہ تو بس اکیلی ہی ہے سورت۔ تو حالانکہ سورہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کتاب کا باقی حصہ، یہ آپ خود دیکھ لیجئے۔ قرآن کا جو یہ دعویٰ ہے کہ اس جیسی کوئی بھی جو صورت وہ نہیں لکھی جا سکتی، اس جیسی کوئی ایک آیت نہیں لکھی جا سکتی، اس دعوے کو جھٹلایا ہے آمنہ الشرقی نے۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ سورت جو ہے یہ مابقیہ حصے کو کہتے ہیں، کسی چیز کا مابقیہ حصہ، اس کا کچھ حصہ یا پہلے ہو بعد میں یہ ذکر کیا جائے، یا کچھ حصہ بعد میں ہو یہ پہلے ذکر کیا جائے، لیکن مابقیہ حصے کو سورت کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو ایک ہی صورت ہے، اس کے سیاق و سباق کچھ بتا سکتے ہیں کہ اس کو صورت اگر کہا بھی جائے اور اس کو صورت کہنا ٹھیک بھی ہو جائے تو اس کے لیے مابقیہ یا سیاق و سباق بتا سکتے ہیں؟ جی، اس کا چونکہ آمنہ الشرقی نے کرونا کے متعلق پوری کتاب نہیں لکھی تھی، اس نے صرف اور صرف آپ کو ایک سیمپل پیش کیا تھا کہ قرآن کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ اس جیسی کوئی بھی صورت بنانا یا کوئی بھی آیت بنانا ناممکن ہے، ٹھیک ہے۔ سیاق و سباق تب ہوتا جب اس نے پوری ایک کتاب لکھی ہوتی، اس نے آپ کو ایک سیمپل بنا کر پیش کیا حضور۔ جی لقمان صاحب، آپ کہہ رہے تھے کہ سورہ کرونا کو سورہ کہنا ہی غلط ہے، تو یہاں سے کنٹینیو کیجئے گا۔ حضرت دیکھیں، سورت کی تعریف آسان سی یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا مابقیہ حصہ اس کو سورت، ٹکڑا کہا جاتا ہے۔ تو اگر باقی مطلب کتاب مستقلاً ہے نہیں، اس سے پہلے آگے پیچھے کوئی صورت ہے نہیں، تو اس کو صورت کہنا ہی مناسب نہیں ہے، تو اس کا نام ہی غلط پڑ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہیں پہ اس کی ٹھیک ٹھاک بے عزتی ہوگی۔ اس کے بعد مولانا صاحب نے پے در پے تقریباً 19 جو ہیں وہ گرامر کی غلطیاں، صرف 5 جملے 19 گرامر کی غلطیاں، یہ ساری کی ساری ایک ایک کر کے اس کو بتانا شروع کیا اویس اقبال کو، ایک ایک، اور اس کے بعد اس سے جواب پوچھا کہ جی اویس اقبال ملحد ایتھیسٹ کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ تو اویس کہتا ہے مجھے عربی نہیں آتی۔ اور اسی طرح المبید عبادہ مکمل استحصال کو کہتے ہیں۔ یہاں پر لفظ ذکر کیا گیا ہے، میں ساتھ ساتھ آپ کی صورت بھی آپ کو سناتا رہا ہوں۔ والفیروز المبید، عبادہ کہتے ہیں مکمل استحصال کو۔ تو کیا اس وائرس نے، اس بیماری نے مکمل انسانیت کو گھیرا تھا؟ اگر نہیں تو مکمل استحصال کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ سرے سے غلط ہے، اور وہ ہے مبید۔ اور اس کے علاوہ الکافرون سے مطلقاً کفار مراد ہیں جو اصطلاحی کفار ہیں، یا اس مرض کے انکار کرنے والے مراد ہیں، کیونکہ آپ کی صورت میں مذکور ہے فقال الکافرون انہ مرض عنید۔ تو اس کافر سے کون اصطلاحی کافر مراد ہے یا لغوی مراد ہے؟ جو آپ کو پتا ہو ویسا آپ بتا بھی سکتے ہیں۔ اچھا، عنید لفظ جو ہے نا یہ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بمعنی عناد، ضدی، بخیل، ٹھیک ہے۔ تو یہ مرض کی صفت کیسی ذکر کی گئی ہے؟ یہ وہ غلطیاں ہیں جو نحوی صرف کے اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے اس صورت میں غلطیاں کی گئی ہیں۔
تو جس صورت میں اتنی گرامر کی بنیادی غلطیاں ہوں وہ کیسے قرآن کی مثل ٹھہر سکتی ہے؟ جی ٹھیک ہے، فیصلہ آپ کسی پر بھی چھوڑ دیں. اب آپ کے اعتراضات ختم ہو گئے؟ آپ کے نہیں. اعتراض جی کنٹینیو کریں. اور اسی طرح کلا پہلے مرض کو ثابت کیا، ٹھیک ہے، کہ انہو مرض عنید، اور اس کے بعد کہا کلا ہرگز نہیں ہو، انکار کر دیا، بلکہ کہا آگے کلا بل هو الموت الاکید. تو ایک طرف سے مرض کو ذکر کیا جا رہا ہے، دوسری طرف سے اس کا انکار کیا جا رہا ہے، اس کو رد کیا جا رہا ہے. الحمدللہ ہماری بجلی آ گئی، اس پر اللہ کا بہت شکر ہے. تو یہاں پر کلا جو لفظ ذکر کیا گیا ہے یہ غلط ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ لا فرق اليوم، لا فرق اليوم، یہ ایک لفظ ذکر کیا گیا ہے. آپ کی صورت میں آپ کو سناتا ہوں. لا فرق اليوم بین الملوک والعبید. آپ کا انکشاف یہ تھا جب کورونا کی تحقیق کی گئی، مرض کی تحقیق کی گئی، تو کہا گیا کہ جو قوت مدافعت اچھی رکھتا ہے تو وہ بچ جاتا ہے، اور جو کمزور ہوتے ہیں تو وہ اکثر اس کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر لا فرق کا کیا معنی ہو گیا؟ لا فرق تو یہاں پر درست ہی نہیں ہو رہا، کیونکہ اگر فرق نہ ہوتا تو کبھی بھی آپ کا انکشاف یہ نہ ہوتا کہ جن کی قوت مدافعت ٹھیک ہے، بہتر ہے، ان پر یہ مرض اثر انداز نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح فاعتصموا بالعلم ایک لفظ استعمال ہوا ہے اس صورت میں. تو فاعتصموا کا معنی ہے کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑنا، اور علم جو ہے یہ معنی ہے اس کا وجود نہیں ہوتا. علم کسی بھی چیز کا علم یہ معنی ہوتا ہے، اس کا وجود نہیں ہوتا. تو اعتصام علی العلم علی المعنی یہ تو درست نہیں ہے. اب مجھے وہ سالسین بتا رہے، وہی فیصلہ کر لیں کہ یہ کیسا ہے. اچھا ذرا آخری بات السمیل، سمیدون یہ لفظ استعمال ہوا ہے السمیل. ولا تخرجوا لتشتروا السمیل، ٹھیک ہے. سمیل کہتے ہیں غفلت کو، اور شراء بے شراء تو جانتے ہیں خرید و فروخت. تو شراء کا اطلاق یہ سمیت پر کیسے ممکن ہے؟ ٹھیک ہے. میرے آخری اعتراضات یہ ہیں کہ وَمْكُسُوا، اور اسی طرح وَبُسِلُوا، یہ جو عوامر ہیں یہ کس کی طرف سے ہیں اور کس کو ہے؟ اور اسی طرح یہاں پر جو امر ہے یہ وجوب کے لیے ہے یا ندب کے لیے ہے؟ آیا اس میں دوام اور استمرار ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہمیشہ کے لیے ہے یا وقت کے لیے ہے؟ اور اسی طرح صدقہ کے بجائے اتنی زیادہ غلطیاں کرنے کے بعد صدقہ کے بجائے میری رائے یہ ہے کہ یہاں پر کہا جائے کذبہ جیل العظیم. اور ایسا عوام مجھے بتائیں کہ جیل العظیم سے کیا مراد ہے؟ مجھے عربی زبان نہیں آتی سر. حضرت تو آپ نے مثل پیش کی ہے، کچھ تو آپ کو آنا ہوگا. مجھے عربی زبان نہیں آتی سر. حضرت تو آپ نے مثل پیش کی ہے، کچھ تو آپ کو آنا ہوگا. مجھے عربی زبان نہیں آتی سر.